کہ اس دور میں جو انحراف تھا وہ بھی تھا، لیکن بعد کے دور میں یہ انحراف اور زیادہ بڑھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان میں سے ایک ایک چیز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ، سورہ مائدہ کے اندر ان کی خرابیاں تفصیل سے موجود ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کہ یہ اللہ کی آیتوں کو کس طرح ان کے اندر تحریف کرتے ہیں اور ان کے مقام اور مفہوم سے ہٹا کر لوگوں کے درمیان لفظی تحریف بھی کرتے ہیں اور معنوی تحریف بھی کرنے والے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا تحریف کی؟ میں بالکل مختصر عرض کرتا ہوں۔ اس وقت بھی اگر آپ، میرے پاس موجود ہے بائبل پوری، تو ہماری ظاہر ضرورت ہے کہ آپ کو بتانا ہوتا ہے، چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی بائبل کے اندر یعنی تورات کے اندر احکام عشرہ کی صورت میں اور کئی مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید تورات کے اندر موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دی، انجیل کے اندر آیتیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی ملاحظہ کیجئے کہ تعویلات کے اندر اس طرح پھنسایا عیسائی علماء نے لوگوں کو، جس طرح ہمارے ہاں نہیں لوگوں کو پھنسایا ہوا کہ حضور نور تھے کہ بشر تھے، حاضر ناظر تھے کہ نہیں تھے، غیب جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے۔ بھئی عام لوگوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ کلامی بحثیں ہیں۔ آپ دین کا وہ پہلو بیان کریں جس کا تعلق بنیادی عقائد کے ساتھ ہے اور لوگوں کی سماجی زندگی کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر تھے کہ نہیں تھے، اگر کہیں ہے یہ عقیدہ لکھا ہو تو مجھے بھی بتا دیا جائے، یہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ یہ نور بشر حاضر ناظر اس طرح کی کلامی بحثیں، یہ علماء کی بحثیں ہیں، عوام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو عیسائی علماء نے اس طرح لوگوں کو الجھن کے اندر ڈالا کہ باوجود اس کے کہ خالص توحید موجود تھی تورات کے اندر، انجیل کے اندر آیتیں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو خدائی وصف لے کر خدا کے روپ کے اندر دنیا کے اندر آئے ہیں، وہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ باپ بیٹا اور روح القدس کی بات کر کے توحید کے تصور کو ڈیمیج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا رد فرمایا سورہ مائدہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ لوگ جو تو تثلیث کی بات کرتے ہیں، لوگوں نے کفر کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر وہ پورا مکالمہ موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائے گا کہ آپ نے ان کو یہ کچھ کہا تھا، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے تو تیری توحید کی طرف ان کو دعوت دی تھی، یہ تو میرے بعد گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کلامی بحثوں کے اندر لوگوں کو الجھانا اور اس کے اندر لوگوں کو اس طرح پھنسا دینا کہ دین کی اصل روح فوت ہو جائے۔ اب لوگ لگے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ بھی، یہ سیکھنے والی چیز ہے نا کہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، اگر کوئی نہ کہے کیا وہ مومن رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اب پھنسے ہوئے ہیں لوگ اس میں کہ جی وہ تو الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، چونکہ پڑھتے ہی نہیں ہیں لہذا وہ تو بے ایمان ہے، وہ تو مسجد جو ہے وہ بد عقیدہ لوگوں کی مسجد ہے۔ اب یہ وہ باتیں تھیں جو علماء تک رہنی چاہیے تھی۔ عیسائی علماء نے یہی کام کیا جو اب ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے لوگ اتنے متعصب ہو گئے ہیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ اتنے متعصب ہو گئے ہیں کہ اب اگر علماء کہیں نا کہ بھئی یہ باتیں چھوڑ دو، تو آپ مسجد چھوڑ کے کسی اور مسجد میں چلے جائیں گے کہ وہاں جو ہے نا وہ بات عجیب و غریب باتیں کر